محترم ناظرین و سامعین، بقرعید کی آمد ہے۔ جانور خریدنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ جانور خریدنے کے اور قربانی کرنے کے مسائل معلوم ہوں، تو آپ کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے المرجان میڈیا نے اسپیشل قربانی کے مسائل کی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے خاص مہمان کے طور پر حضرت مفتی محمد زبیر صاحب کو بلایا ہے۔ حضرت مفتی محمد زبیر صاحب جامعہ امین القرآن جو شہر ہمت نگر کا بڑا مدرسہ ہے، اس کے مفتی صاحب ہے اور استاذ حدیث ہے۔ تو چلیے ان کی سیریز میں آپ قربانی کے مسائل معلوم کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دوسری تمام جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان عبادتوں کے فرض اور واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں کہ جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو یہ عبادتیں بندے پر واجب اور فرض ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے بھی چند شرطیں ہیں۔ جب یہ شرطیں پائی جائے گی تبھی بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ تو وہ شرطیں کیا ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ تو ناظرین، قربانی واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، لہٰذا کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ کافر شریعت کے جو فرائض ہیں، جزیات ہے، اس کا وہ مکلف نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، لہٰذا چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، چاہے وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی شخص پاگل اور مجنون ہے تو چاہے وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی آزاد ہو، لہٰذا غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی قربانی کے دن یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ مکمل ان 3 دنوں میں سے کسی بھی گھڑی میں وہ مقیم ہو، لہٰذا اگر کوئی شخص قربانی کے ان دنوں میں سے تینوں دن مکمل طور پر مسافر ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان 3 دنوں میں وہ مقیم نہیں بنا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں مسافر تھا لیکن 13ویں ذی الحجہ کے غروب سے پہلے 12ویں ذی الحجہ کے غروب سے پہلے وہ اپنے وطن لوٹ آیا، یا کسی جگہ اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے واجب ہونے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ آدمی نصاب کا مالک ہو۔ اب یہاں قربانی کے باب میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نصاب کیا ہے۔ تو قربانی کے معاملے میں نصاب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس قرض وغیرہ وضع کرنے کے بعد سونا چاندی، پیسے، تجارت کا مال سامان اور ضرورت سے زائد سامان اتنی مقدار میں موجود ہو جو چاندی کے نصاب یعنی 612 گرام چاندی کو یا اس کی قیمت کو پہنچ رہا ہو، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں نصاب کا مالک سمجھا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نصاب کی اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں بنیادی طور پر 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں تو صرف 4 مال دیکھے جاتے ہیں: سونا، چاندی، روپیے پیسے اور مال تجارت۔
کہ یہ 4 مال اگر نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو ہی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ضرورت سے زائد سامان زکوٰۃ کے نصاب میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب میں ان 4 اموال کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد سامان کو بھی گنا جائے گا۔ لہٰذا ان 4 اموال کے ساتھ کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہو تو اس شخص اور نصاب کو پہنچ رہا ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا بنیادی فرق زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں نصاب کا مالک بنتے ہی فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وجوب کے لیے اس پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی قربانی کے ان 3 دنوں میں کسی بھی دن کسی بھی گھڑی وہ نصاب کا مالک بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو۔ تو یہ فرق ہے۔ اسی طرح نصاب کے تعلق سے یہ بات یہ سمجھ لے کہ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک نہیں تھا اور اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا اور قربانی کے دن آنے تک وہ جانور اس کے پاس باقی ہے، مر کر یا گم ہو کر وہ ہلاک نہیں ہوا ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ جس جانور کو خریدا ہے بعینی اسی جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ان 3 دنوں میں اس کی قربانی نہ کر سکے تو قربانی کے ایام کے گزرنے کے بعد بعینی وہی جانور صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔